السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کو لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ اور بعد تجویدی قواعد جو ہے وہ بتائے جائیں گے۔ تو آئیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، علمتم تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے نافرمانی کی، الذین اعتدوا جنہوں نے نافرمانی کی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت کے قانون کی یعنی ہفتے کے دن کی، فقلنا تو ہم نے حکم دیا، لہم انہیں، کونو تم بن جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین پھٹکارے ہوئے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت کے قانون کی، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بندر بن جاؤ پھٹکارے ہوئے۔ فجعلناہا پس ہم نے بنا دیا، نکالاً عبرت، لما ان کے لیے، بین یدیہا اس زمانے میں جو موجود تھے ان کے لیے، وما خلفہا اور جو اس کے بعد آئیں گے ان کے لیے، وموعظۃً اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ اب شروع میں دیکھیں، وَلَقَدْ یہ دال ساکن ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، کاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف جب ساکن ہوں تو یہاں پہ یہاں پہ جنبش ہوتی ہے، جیسے وَلَقَدْ، قد آواز لگ کے واپس آنے کو جنبش کہتے ہیں یا قلقلہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، وی پہ دیکھیں یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ واو لین ہے اور اس کو معروف پڑھتے ہیں۔ یہ حروف لین 2 ہوتے ہیں، واو یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ حروف لین ہوتے ہیں۔ واو یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ حروف لین، اور ان کو معروف پڑھتے ہیں۔ اور جو پیچھے الذین میں یا مدہ تھا، 3 مد ہوتے ہیں، ایک الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر آئے الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آئے واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آئے یا مدہ۔ ان کو 2 حرکات یا 1 الف تک کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے الذین، یہ 1 الف کے برابر ان کو کھینچ کے پڑھا ہے۔ منکم، اب منکم نہیں پڑھنا، اظہار نہیں کرنا، اخفا کرنا ہے۔ منکم، نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہ کاف حروف حلقیہ میں سے یعنی حروف اظہار میں سے بھی نہیں ہے، حروف یرملون میں سے بھی نہیں ہے، حروف اقلاب میں سے بھی نہیں ہے، تو پیچھے جو 15 بچ گئے حروف اخفا وہ یہ رہ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ منکم اخفا کیا جائے گا، زبان کو اوپر تالو کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ دور رکھیں گے، تو اخفا اس طرح ہوگا، منکم اوپر تالو کے ساتھ اگر ٹچ کریں من تو پھر یہ اظہار ہو جائے گا، تالو کے ساتھ ٹچ نہیں کرنی بلکہ دور رکھنی ہے۔ منکم فی السبت فقلنا لہم، فقلنا پھر یہاں پہ الف مدہ ہے کہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، نا، فقلنا آگے لہم، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفی ہوتا ہے، دونوں جگہ پہ یہاں پہ غنہ ہوگا، یعنی میم ساکن کے بعد میم اور با آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوگا، لیکن یہاں پہ میم ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، یہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے۔ کونو دونوں واو مدہ ہیں، قردۃ خاسئین،
اب قرادتن پہ دیکھیں، آخر تا ہے، تا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے 4 قاعدے تھے بتائے ہیں، نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ایک اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اب تنوین جو ہے اس کے بعد خا آ رہا ہے، تو یہ خا جو ہے یہ حروف خلقیہ یا حروف اظہار میں سے ہے۔ حروف اظہار 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو یہ 6 حروف جب آ جائیں تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ قرادتن خاسئین پڑھا جائے گا۔ آگے فجعلناہا، نا پہ کھڑی حرکات ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ہا پہ پھر الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، نکا یہاں پہ پھر الف مدہ ہے، اور لل، نکا لل لما، دیکھیں لام کے اوپر 2 زبریں ہیں یعنی تنوین ہے، تنوین کے وہی 4 قاعدے ہیں، تو تنوین کے بعد نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آگے لام آ رہا ہے، لام حروف یرملون میں سے ہے یعنی ادغام کا قاعدہ ہے، صرف ادغام کا، اور ادغام کی جو 6 حرف ہیں یا را میم لام واو نون، اگر ان میں سے را لام آ جائیں تو ادغام یرملون بلا غنہ، بغیر غننے والا، اور اگر 4 حروف آ جائیں یا واو میم نون یعنی یومن، تو وہاں پہ ادغام یرملون مع الغنہ یعنی غنہ والا قاعدہ لگے گا، تو یہاں پہ ادغام یرملون بلا غنہ ہوگا، تو اس وجہ سے پڑھا جائے گا نکا للما، ما پہ پھر الف مدہ، بینا یہاں پہ پھر یا لین ہے، یدیہا یا لین اور الف مدہ، وما پھر الف مدہ، خلفہا پھر الف مدہ، وموعظۃ، مو پہ پھر واو لین اور عظۃ پھر یہاں پہ تا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو ادغام یرملون بلا غنہ، بغیر غننے والا، للمتقین، اس طرح خاسئین میں آخر میں یا ساکن سے پہلے زیر تھی، یہاں پہ بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے للمتقین، لیکن آخر میں نون ہے، اگر اس کو ہم خاسئین اور متقین اس طرح پڑھیں تو یہاں پہ دونوں پہ یا مدہ ہوں گے، لیکن اگر ہم یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے یعنی وقف تام ہے، یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کو وقف تام بھی کہتے ہیں، تو اگر ہم یہاں پہ رکیں تو جو نون کے اوپر زبریں ہیں یہ دونوں ختم ہو جائیں گی، للمتقین والی بھی اور خاسئین والی بھی، تو یہ بن جائے گا خاسئین اور متقین، یہ متقین اور خاسئین بن جائے گا، تو یہاں پہ قاعدہ اب لگے گا مد عارض، اور مد عارض کو 1 الف، 2 الف، 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، مثلا اس طرح پڑھ سکتے ہیں للمتقین 1 الف کے برابر، یا پھر 2 الف کے برابر للمتقین، یا پھر 3 الف کے برابر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں لمبا کر کے، مد عارض ہے للمتقین، یہ تینوں صورتیں ہیں اس کی، تو باقی جو تفصیلاً قواعد ہیں وہ میں نے شروع میں بتا دی ہیں، شروع والے جتنے اسباق ہیں وہ توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو تمام قواعد کا علم ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی قاعدہ سمجھ نہ آئے تو کامنٹ سیکشن میں میسج کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو اگلی کلاس میں سمجھا دیا جائے گا۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ناظرہ قرآن والی جو کلاس ہے یہ روز سماعت فرمایا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔